موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آ گئی، 40 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ موسیٰ نے اللہ کے حضور عرض کیا، مولا ساری انسانیت تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، انسان کیا جانور بھی، پرندے بھی، چرند پرند سب کے سب اس قحط سالی کا شکار ہو چکے، مولا بارش عطا کر دے، آسمانوں سے پانی برسا دے۔ رب نے کہا، اے موسیٰ ایسے کر، دعا کر، استسقا کر، لوگوں کو اکٹھا کر کے دعا مانگ، بارش نازل ہو جائے گی، بارش آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں میں منادی کرائی، اعلان کرایا کہ آ جاؤ سارے کے سارے، اکٹھے ہو جاؤ، رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے بارش مانگتے ہیں۔ مانگتے رہے، بارش نہیں اتری، مانگ رہے ہیں، بارش نہیں اتری۔ کہا موسیٰ نے، ربا دعا تو کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اجتماع کے اندر بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ جانور بھی کھڑے ہیں، یہ بھی تیری طرف منہ اٹھا کے کھڑے ہیں، بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ تیرے اس اجتماع میں ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہگار ہے، اس ایک بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، ایک بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، رکی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے لوگ، اپنی طرف کم لوگ دیکھتے ہیں، کوئی بھی بات بیان ہو تو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ایک دوسرے کی طرف۔ اب وہ بندہ جس کا گناہ تھا اسے تو معلوم تھا، ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے، اس نے سوچا یہاں سے اگر نکل گیا تو بڑی بے عزتی ہوگی، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گا۔ اسی اجتماع میں کھڑے کھڑے اس بندے نے پتہ نہیں رب کے ساتھ کس طرح کا رابطہ جوڑا اور کس عاجزی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ رب سے اس نے اسی مجمع میں دعا مانگی۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی، بارش برسنے لگی، خوب موسلادھار بارش برسی۔ اب موسیٰ نے کہا، یا اللہ وہ کون بندہ تھا؟ ہم میں سے تو کوئی نکلا بھی نہیں ہے، کسی نے اقرار بھی نہیں کیا گناہ کا، کون تھا وہ اور بارش پھر کیوں برسی؟ اللہ نے کہا، جس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اس نے ایسی توبہ کی، ایسا استغفار کیا کہ اسی کی وجہ سے میں نے بارش نازل کر دی۔ کہا مولا بتا دے۔ کہا موسیٰ بتانے والا ہوتا تو 40 سال تک وہ تمہارے اندر تھا، نہیں بتایا، گناہ کر رہا تھا، نافرمانیاں کر رہا تھا، تب نہیں بتایا، آج تو وہ توبہ کر چکا، میں کیوں بتاؤں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ رب سے استغفار، رب کے حضور رو رو کر دعا مانگنا، رب کے حضور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گناہ چھوڑنے کا عزم مصمم کر لینا، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد ہے، ذرا تھوڑا غور کیجئے، بارش رکی ہوئی ہے، اور آج ہم اپنی قوم پر، ہم اپنے اندر غور کریں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کما حقہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی برکت ہے، ورنہ آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن میں ایسی قوموں کا تذکرہ بھی آپ نے پڑھا اور سنا جن پر ان کے گناہوں کی بدولت اللہ نے آسمانوں سے پتھر برسائے۔ قوم لوط پر بعض قومیں ایسی تھی جن کی نافرمانیوں کی وجہ سے فرشتے نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب کے سب مر گئے۔ ایسی قوموں کا ذکر بھی قرآن میں ہے جن کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں زمین کے اندر دھنسا دیا۔
ایسی قوموں کا ذکر بھی قرآن میں آپ کو ملے گا کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے دریا کے اندر غرق کر دیا، طوفان کے اندر غرق کر دیا۔ آج ہم بچے ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنی عبادتوں کی وجہ سے نہیں، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں، بچنے کی وجہ صرف اور صرف نبی کا امتی ہونا ہے۔ میرے نبی نے دعا کی تھی، اللہ میری امت کو اجتماعی عمومی عذاب میں ہلاک نہ کرنا، اللہ میری امت کو زمین میں نہ دھسانا۔ یہ میرے نبی کی دو دعائیں، عمومی عذاب ان پہ نازل نہ ہو، زمین میں ان کو نہ دھسایا جائے۔ اللہ نے قبول کر دی یہ دعا، اس دعا کی بدولت بچے ہوئے، ورنہ ہم میں سے ہر ایک کو، سب کے سب کو اعمال ہمارے معلوم ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، اور وہ رب جو ہے انتظار میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عبدا اذنب ذنبا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کر لیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور پھر کہتا ہے فقال یا رب اذنبت، اے میرے مولا میں نے گناہ کر لیا، میں نے گناہ کر لیا، فاغفر لی، مولا میرا یہ گناہ معاف کر دے۔ فقال ربہ، اللہ جب بندے کی یہ بات سنتا ہے، فقال ربہ، اس بندے کا رب جواب دیتا ہے، کہتا ہے اعلم عبدا اعلم عبدی ان له رب یغفر الذنب ویأخذ، کیا میرے بندے کو یہ علم ہے، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے کہ جس سے وہ ڈر کر کہتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، کہ کیا اس کا بھی کوئی رب ہے جس سے اس کی معافی کی امید یا عذاب کی امید وابستہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں غفرت لک، اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ثم مکثا ما شاء اللہ، اس توبہ کے بعد جتنا اللہ چاہتا ہے وہ گناہوں سے رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، گناہوں سے پیچھے ہو جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اسی بندے سے دوبارہ گناہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے فقال یا رب اذنبت، یا رب اذنبت، اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ رب قال ربہ، رب دوبارہ اس کے جواب میں کہتا ہے اعلم عبدی ان له رب، کیا میرا بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے کہ جو اس کے گناہ کو معاف کر دے یا اس کو عذاب دے؟ پھر رب کہتا ہے غفرت لکم، تیسری بار پھر ایسے کرتا ہے، پھر رب کہتا ہے غفرت لہ، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔